حضور میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کیونکہ عموماً پروگراموں کے اندر اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو یہ آن لائن ٹرانسمیشن ہے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جماعت کی طرف حضور کے ابن عالم کے ساتھ جو تعارف آپ کا ہوا، جماعت کی طرف آنا ہوا، میں اس کا احوال تھوڑا سا مختصراً آپ سے پہلے بھی ایک بار سنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے بہت سے دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے ذرا اپنی زندگی کا احوال، میاں والی سے آپ کا تعلق بیسیکلی پیدا وہاں ہوتے ہیں لیکن وہاں سے کراچی، اور یہ سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ جی سائیں، وہاں سے پھر کراچی آئے، یہاں پلے بڑے، اور پھر میرا شروع سے شوق تھا لمبی رننگ کرنے کا، اور میں لڑاکا تھا بہت، محلے میں لوگ تنگ تھے جب میں چھوٹا تھا۔ وہ کئی لوگ کہتے تھے یا تو یہ مر جائے یا تو کسی اسلامی جماعت میں چلا جائے، ہمارے بچے محفوظ رہیں گے، کہ مجھے شوق تھا لڑنے کا۔ تو وہ پھر میں کراٹے کا کلب جوائن کر لیا، تو سارا زور وہیں لگا دیا، پھر بچے محفوظ ہو گئے علاقے کے، لڑتا تھا جن سے میں، تو پھر بلیک بیلٹ بن گیا ماشاءاللہ۔ تو وہاں مسجد تھی ہمارے فقیروں کی قریب ہی، میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو وہ مجھے تعارف کراتے تھے حضور کے عالم کا۔ میں فقیر نہیں تھا، آپ کو پتا ہے ایک بندہ میاں والی کا ہو اور وہ بلیک بیلٹ ہو، سخت دل ہوتا ہے وہ، تو وہ اس کا کام ہی لڑنا ہو، تو وہ مجھے کہتے تھے ہمارے مرشد کے پاس چلیں، تو میں کہتے یار ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے ابھی، ابھی تو میں نے کلب لڑکے انتظار کر رہے ہیں، میرے پاس یہی ٹائم ہوتا ہے، یہ جلسوں جلوسوں کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ بھی بڑے ڈھیٹ ہی سمجھ لیں، وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی نماز پہ۔ میں نے ایک دن غصے میں نے کہا چلو یار ان کے پیر کو دیکھتے ہیں، ان کے پیر کو دیکھتے ہیں، یہ ان سے جان چھڑاتے ہیں۔ شوق تو تھا مجھے اولیاء اللہ کا، یہ بات الگ ہے، امی بچپن میں اولیاء اللہ کا بتاتی تھی، مگر وہ پھر کراٹے میری ایک مستقل ایک شوق بن گیا تھا، جنون کی حد تک۔ پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا، تو وہ ٹنڈولا یار ایک علاقہ ہے حیدرآباد کے ساتھ، نہر کے کنارے ہمارا مرکز ہے، تو وہاں پر میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں آپ آستین اور جینز میں چلا گیا، مجھے کیا پتا سندھ کی سردی کیا ہوتی ہے۔ رات جب ہوئی تو مجھے سردی لگی، کسی سے چادر مانگوں تو کوئی دے نا، کون دیتا ہے سائیں؟ تو آدھی رات کو جب میری آنکھ کھلی تو دیکھا فقیر تہجد پڑھ رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے۔ اللہ تو اللہ اب میں اللہ۔ اپنے اب میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ یار یا تو یہ پاگل ہیں یا تو جن ہے، کیوں یہ پاگل ہی ہو سکتے ہیں جو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھ رہے ہیں، چونکہ ہماری عادت ہی نہیں تھی، سیدھی بات ہے۔ اچھا پھر لیٹ گیا میں نے کہا ان کو پڑھنے دو یار، یہ کوئی بھی ہے، اپنے آپ کو میں کہہ رہا تھا۔ تو صبح ہو نا تو پھر بس آج کے بعد میں نہیں آؤں گا ادھر، کیونکہ سردی ہے، جو پیر صاحب ہے وہ گھر پہ مزے سے لحاف میں سوئے ہوں گے گرم، اور ہم باہر تڑپ رہے ہیں۔ میں خود سوچ رہا ہوں اپنے آپ سے، کسی سے کہا نہیں۔ صبح جب حضور کا بیان ہوا تو حضور کے پہلے الفاظ یہ تھے کہ رات بڑی ٹھنڈ تھی واللہ ہم بھی نہیں سوئے۔ تو اللہ 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 اکبر۔ مجھے مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ یار یہ بندہ کون ہے، ابھی تو میں مرید بھی نہیں ہوا، میں ان کا کچھ لگتا بھی نہیں ہوں، اور یہ میرے لیے سو بھی نہیں رہے، یار ان سے ملنا ہے۔ اچانک اعلان ہوتا ہے کہ بھائی مسافر کی اجازت ملی، ہاتھ کوئی نہیں چومے گا۔ میں سخت تھا، میں نے کہا ہاتھ کون چومنے سے روک سکتا ہے یار، میں آج ہی تو مجھے بندہ ملا ہے میری محبت والا۔ تو میں جب ہاتھ چومنے کے لیے نیچے ہوا تو ایک خلیفہ صاحب نے میرے یہاں پیچھے گربان سے پکڑا اور کہا ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں، آگے بڑھ دو۔ حضور نے ان کا ہاتھ چھڑواتے ہوئے فرمایا سائیں کے چھڑے ہو، سائیں کے چھڑے ہو۔ تو وہ میں خود سوچ رہا تھا میں اور سائیں، میں کیسے سائیں، میں تو کلین شیپ ہوں، مگر اللہ والوں کو پتا تھا کہ چن لیا ہے ایک آوارہ سے، اللہ ایک آوارہ سے بندے کو بس چن لیا، ایک پتھر کو چن لیا۔ وہ میری نئی منقبت شیرے نے پتھر نو لال کر چھوڑئی، وے مالا مال کر چھوڑئی، مالا بدے مال در کر چھوڑے۔ بدے در در وکاندے ساں تو اپنا مال کر چھوڑئی، کرم کیتئی کنگالاں تے اساں حالو بحالاں تے، سہارا ہے ہائے شفاعت ہائے۔ دا۔ بس جو کچھ ہے پیر اللہ حضور کا ہے، جو کچھ ہے، میں کسی بھی چینل پہ یہی کہتا ہوں کہ میرے پیر کا ہے، یہ سب کچھ انہی کا ہے۔ نہ میرا والد نعت خان تھا، نہ میری والدہ، نہ کوئی چاچا ماما، بس یہ حضور نے مجھے بنایا ہے، یہ عزتیں، یہ سب کچھ، یہ خوبصورت سنت، یہ میرے پیر کا احسان، ان کا صدقہ ہے سارا۔ بے شک سائیں جی، یہ حضور کا صدقہ ہے اور وہی صدقہ ہم کھاتے آ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری موت بھی اسی در پہ ہو اور اللہ ہمیں سلامت رکھے اسی در پہ۔ میں